السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آئیسی سینٹر سانتا یہ اپنا کرلا. جی ہاں شیخ ایک معاملہ تھا تھوڑا پوچھنا تھا مجھے. جی. اچھا یہ قبروں پہ چادر ڈالنا پھول ڈالنا کیسا ہے؟ کیوں ڈالتے ہیں قبروں پہ چادر اور پھول؟ ہاں قبروں پہ چادر چڑھانا پھول چڑھانا یہ کیسا ہے مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ پوچھوں گا کہ آپ ریکارڈ تو نہیں نہ کر رہے ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں آپ اس کے لیے. ہاں. دوسری بات تو یہ ہے کہ اچھا ڈالتے کیوں ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں مطلب میں پوچھ رہا ہوں کیسا ہے مطلب ڈالنا صحیح ہے غلط ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں تو اسی لیے ڈالتے کیوں ہے یہ مجھے نہیں معلوم. کیوں ڈالتے یہ مجھے نہیں معلوم. ہاں کیوں ڈالتے ہیں یہ نہیں معلوم. میں نے جو سوال کیا ہے وہ آپ بتائیں کہ کیسا ہے شرک ہے بدعت ہے کیا ہے. میں بتا رہا ہوں. میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کیونکہ میں سوچا کہ شاید آپ کے سامنے وجہ ہو، اس وجہ کو سامنے رکھ کر کے آپ پوچھ رہے ہیں. میرے خیال سے ہاں یہ چادر چڑھانا ہاں اور یہ پھول چڑھانا یہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے اور نہ ہی صحابہ اکرام نے، پورے صحابہ اکرام میں سے کسی نے ایسا کیا ہے. جی نہ میرے علم کے مطابق تابعین اکرام میں سے کسی بھی تابعین نے اس طرح کی بات نہیں کی ہے، نہ ہی تبع تابعین میں سے کسی بھی صحابی ہے کسی بھی تابعی نے، اور نہ ہی ائمہ اکرام میں سے کسی بھی ائمہ اکرام نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی کوئی اس کو کیا ہے. جی یہ عمل جو ہے بغیر کسی شک و شبہ کے غلط ہے. مطلب خالی غلط ہے مطلب بدعت نہیں ہے. نہیں یہ اس کو یہ کہیں گے، دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے. فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے مطلب یہ کرنا مطلب حرام ہے. کیونکہ فضول خرچی حرام ہے نا. نہیں مطلب یہ چادر چڑھانا پھول چڑھانا حرام ہے یا فضول خرچی حرام ہے؟ کیونکہ فضول خرچی میں یہ کہہ رہا ہوں. جی میری بات سن لیجیے آپ. جی ایک انسان کے اتنی ہی بات کافی ہے جی اس کو چاہیے کہ میں حرام کہوں بدعت کہوں. جی یہ سب کہنے سے میں آپ کو دو ٹوک میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں. جی شیخ. اور میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے جی شیخ. کہ جو کام جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھی، یعنی کئی صحابہ اکرام کا انتقال ہوا، کئی اللہ کے نبی کی بیویوں کا انتقال ہوا، اتنے سید الشہداء حضرت حمزہ اتنے سارے صحابہ اکرام کا انتقال اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہوا. اللہ کے نبی کے انتقال خود صحابہ اکرام کی موجودگی میں ہوا. جب اس طرح کا عمل موجود ہے اس کے باوجود بھی یہ چادر چڑھانا ہے اور یہ پھول چڑھانا ہے، تو اس طرح کا کوئی عمل اللہ کے نبی سے نہیں ملتا، صحابہ اکرام سے نہیں ملتا. تو میں صرف اتنا اس عمل کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، چاہے کہ میں حرام اور بدعت کہوں، اتنا صرف کہوں گا یہ عمل کرنا درست نہیں ہے، یہ جائز بالکل بھی کسی انسان کے لیے نہیں ہے. اچھا نہیں رہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے جہاں فضول خرچی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ایک ذرا 2 منٹ رکیے میری بات. میں یہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا بالکل درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اور موجودہ وقت میں لوگ ایسے عمل پہ بدعت کا فتویٰ دے رہے ہیں. خیر یہ الگ بات ہے وہ دے رہے ہیں ہاں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ناجائز ہے اور یہ غلط ہے، تو پھر آپ کی طرح کسی مفسرین محدثین نے ایسا کچھ اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے تو ذرا حوالہ دے دیں تو اچھی بات ہوگی. شیخ اس کو میں اگر اس کے لیے بھی اگر میں آپ کو حوالہ دینا اگر چاہوں جی تو مجھے نکالنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں حوالے کی ضرورت نہیں ہے شیخ. نہیں شیخ اس میں دیکھیے نہیں حوالے کی ضرورت اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے موجودہ وقت میں آپ بھی ابھی زندہ ہو میں بھی زندہ ہوں، آپ کہہ رہے ہو تو میں آپ کی بات کو کیسے حجت بنا لوں. اس لیے میں تھوڑا آگے اوپر سلف صالحین سے میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں کہ ایسا ناجائز غلط کسی نے لکھا ہے یا کسی نے کیا ہے تو آپ ذرا بتائیں مجھے. اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو کچھ حوالہ دیں. کیا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بارہا ہوا ہو اور اللہ کے رسول کے سامنے بارہا ہوا ہو، صحابہ اکرام کے سامنے پوری زندگی ہوا ہو، تابعین اکرام کے سامنے پوری زندگی لاکھوں کروڑوں میں تابعین اکرام ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، تابعین کے سامنے پوری زندگی ہوا ہو اور کسی سے بھی ایک طرح کا عمل نہیں آ رہا. آج اگر اس کو لوگ نیا کام ایجاد کر رہے ہیں تو اس پہ بھی مجھے دلیل دینے کی ضرورت پڑے گی. نہیں شیخ تو اگر آپ ایسی بات کریں گے تو ویسے بہت سے سارے کام ایسے ہیں جو نئے ایجاد ہوئے ہیں دین میں اور لوگ ثواب سمجھ کر رہے ہیں اور وہ لوگ کروا رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، لباس سے لے کے بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اتنی گہرائی سنیے شیخ اتنی گہرائی میں مت جائیے. میں آپ سے صرف اس کی دلیل مانگ رہا ہوں کہ کسی اور مفسرین محدثین نے کہا ہے کہ قبر پہ چادر ڈالنا پھول ڈالنا غلط ہے. تو اس کے بارے میں مجھے دیکھنا پڑے گا. شیخ دیکھ لیجئے. میں ہاں ہولڈ رکھتا ہوں فون. نہیں اتنا مطلب اتنی ایمرجنسی میں نہیں کر پاؤں گا میں. شیخ کبھی فون کروں آپ کو؟ مجھے کچھ وقت لگے گا دیکھنے میں.
अच्छा, कभी करूँ। आप के इस सवाल के लिए, जिस सवाल की पूरी दुनिया कायम नहीं है, उसके लिए भी मैं आपको अइम्मा इकराम के हवाला दूं तो मुझे तो वक्त लगेगा। देखिए सही जरा, ये कह रहे हैं कि कब्र पे जो है चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना जो है ये किसी इमाम ने या किसी तरफ में कहा ही ना जाए, जो हराम है। ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा मुझे बता दीजिए देखिए। तो आप बाद में कीजिए, मैं देख के इंशाल्लाह बताता हूँ। जी जी इस सिलसिले में मुझे जहाँ तक याद आ रही है, जी एक किताब है इमाम उनकी क्या नाम है, जूनागढ़ी रहमतुल्लाह की, जी। दरूद मोहम्मदी। नहीं देखिए, जूनागढ़ी हुए, सुनिए मेरी बात, मौलाना जूनागढ़ी साहब हुए, ये अक्सर मतलब जमात अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं। इनकी दलील या इनका कोई तहरीर या इनका कोई हवाला हुज्जत नहीं होगा। तो जमात अहले हदीस से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ शेख। तो उसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हुजूर कि आप अपने मतलब इन उलमाओं से नहीं, बाकी उनके ऊपर जो ऊपर है उनसे दीजिए। बात सुनी नहीं पहले। हाँ जी बोलिए। जो कहना चाह रहा था, आप मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं। शेख सुना दीजिए, वापस बोलिए। ये कह रहा हूँ आपसे जी जी, जो हदीस की किताब का मैं हवाला आपको दे रहा हूँ, दरूद मोहम्मदी, जी जी, उसका वो एक किताब का जवाब है। मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद के नाम से शायद एक किताब थी, उसी किताब का जवाब उन्होंने दरूद मोहम्मदी के नाम से दिया है। अच्छा अच्छा। और उसने इस फूल वाली बहस को भी गालिबन मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा है उनकी किताब को, उसमें उन्होंने इसको जिक्र किया और उसमें उन्होंने नीचे, और वो ऐसा नहीं है कि शेख ये देखिए कभी भी जो है कोई आदमी अगर कोई बात लिखता है तो सलफ के अकवाल के सामने, सलफ के एक दो अकवाल नकल कर देता है बसा औकात। आप देखेंगे अगर उस किताब को इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि उसमें कुछ। शेख मौलाना जूनागढ़ी साहब ने कौन से सलफ के अकवाल से नकल किया, वो भी जरा देख के बताएं मुझे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको किताब देख लें एक बार, अगर उसमें कोई चीज आपको ना मिले तो। और ये भी शेख ये भी बताते चलें मौलाना जूनागढ़ी साहब आपके नजदीक मोतबर हैं? अरे शेख किसके नजदीक मोतबर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछ रहा हूँ इसके लिए क्योंकि मौलाना जूनागढ़ी साहब की तारीख मोहम्मदी है, बहुत सारी किताब है, तो उसके हवाले से मैं भी आपको हवाला दूंगा। तो फिर आप अगर मोतबर होंगे तो फिर आप मुझे बता देना और उस इबारत को तस्लीम कर लेना। जी बिल्कुल मोतबर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है। हाँ जी जी मोतबर है, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, देख करके मैं आपको बताता हूँ। हाँ कभी फोन करूंगा आपको। आज कौन सा दिन है? आज मंगल है ना, बुध है ना, तो शनिचर को फोन कीजिए इंशाल्लाह बताता हूँ। ठीक है, शनिचर को फोन करता हूँ। हाँ जी। आपका नाम? जी आपका नाम? जी मेरा नाम अबू फैजान है। जी आपसे मेरी एक गुजारिश है। जी एक गुजारिश ये है जी कि आपसे बात करने से मुझे ये बात महसूस हुई कि आप अहले हदीस नहीं है, पहली बात। जी दूसरी बात ये है जी कि देखिए आपको जो भी कुछ करना हो, मतलब लिखना हो जी, एक चीज पहले मैं आपको बता दूं कि जो बात मैं फोन में बताता हूँ वो मेरा जवाब नहीं होता है। अच्छा जी, आपका अपना मसला है। नहीं मैं अपना इसके लिए शेख मैं आपसे होल्ड मांग रहा हूँ कि मतलब आप शनिचर को बताएं, इतवार को बताएं, आप अपना मसला ना बताएं, मुझे दलील के साथ नहीं बता रहा हूँ मैं। ये आपको जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाज लोगों ने यहाँ से फोन रिकॉर्ड करके जो है वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके आगे सेंड कर देते हैं बगैर इजाजत के, जो कि धोखा है। नहीं अगर देखिए शेख मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई करते भी हैं कॉल रिकॉर्ड करके आपसे जो गुफ्तगू होती है आगे अगर सेंड भी कर देते हैं तो उसमें मसला नहीं है ना, लोगों का इस्लाह भी होता है। नहीं शेख तो आपको लोग सुनते हैं, लोगों का इस्लाह होता है कि भाई किताब में कौन सी बात है, वो किताब में कौन सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि इख्तिलाफ चल रहे हैं, बहुत सारे इख्तिलाफ चल रहे हैं, तो आवाम उसके ऊपर जांच पड़ताल कर रही है, वो भी सही जो है सही तरीका सही हदीस ढूंढ रही है। नहीं तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई कि अगर आपको रिकॉर्ड करना है फोन उठाते ही फौरन आप बता दीजिए कि भाई मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मुझे आप जवाब बताएं, ये दयानतदारी है। जी जी ठीक है, आप फोन उठाते हुए जो है अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसा रिकॉर्डिंग से नहीं। अगर आप यूँ समझ लीजिए, इस पे सवाल भी उठ रहा है शेख, सवाल ये उठ रहा है कि अगर आपसे कोई बता दे कि हाँ मैं फोन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप अलग तरीके से जवाब देंगे, अगर कोई ना बताए कि फोन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप अलग तरीके से जवाब देंगे। मतलब इसमें भी बात में आपसे जी जवाब अलग नहीं होगा। जी देखिए मैं आपसे बताऊं, आपसे बात करके मुझे महसूस हो रहा है कि आप मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे उम्मीद तो यही समझ में आ रही है। घर से आपने कह दिया है कि मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं शेख ऐसी कोई अल्लाह बखूबी जानता है। देखिए शेख मैं आपको बता रहा हूँ, एंड्रॉइड फोन में आजकल का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी फोन हो हर एक फोन में रिकॉर्डिंग है। तो आपने ये क्यों कहा मुझसे कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन अगर उसको कहना चाहिए, आपको ऐसा कहना ना चाहिए, आपको ऐसा शेख देखिए ऐसा रिकॉर्डिंग के ऊपर मसला, देखिए रिकॉर्डिंग के ऊपर बहस करके कुछ फायदा नहीं है।
صحیح ہے میرے آپ نے سنیچر کا وقت لیا ہے، میں سنیچر کو آپ کو فون کروں گا. دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف اتنی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے صرف اتنی بات اگر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ریکارڈ کرنا ہے تو آپ یہ کیوں نہیں مجھ سے آپ پہلے بتائیں کہ ہاں بھائی شیخ آپ میرا سوال یہ ہے، میں آپ سے جو ہے آپ کی جواب ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. ہر فون میں ریکارڈنگ ہو رہا ہے شیخ، اس کے لیے تو میں آپ سے پختہ دلیل مانگ رہا ہوں. موجود ہے میرے پاس جو اینڈرائڈ فون موجود ہے جی، وہ بھی 15,000 روپے والا موجود ہے. مجھے بھی معلوم ہے کہ آٹومیٹک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اب آپ ہی مجھے بتائیں گے کہ آٹومیٹک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے شیخ، مجھے معلوم ہے بھائی، اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں بند کیا جاتا ہے، لیکن شیخ کیوں بند کریں؟ اختلاف اتنا چل رہا ہے، اس کے لیے میں آپ سے ثبوت مانگ رہا ہوں. میں بھی جو ہے حق کی تلاش میں ہوں، اس کے لیے میں آپ سے ثبوت مانگ رہا ہوں، گھڑی گھڑی مانگ رہا ہوں کہ شیخ آپ اپنی رائے مت بتائیں، آپ مجھے سب سالین کے قول دیں تاکہ مجھے بھائی معلوم پڑے ہاں قبروں پہ پھول چادر چڑھانا غلط ہے. اس کے لیے میں دلیل مانگ رہا ہوں. آپ نے سنیچر کا وقت لیا ہے. اعتراض کر رہا ہوں جی شیخ، میں آپ کے سوال پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں آپ کی اسکیل پر اعتراض کر رہا ہوں جو آپ نے کیا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شیخ، عوام سنے گی، عوام کا اصلاح ہوگا، عوام جو ہے صحیح راستے پہ آئے گی. مان لو اگر آپ صحیح ہیں، درست ہیں تو جو ہے اس میں کون سی بات ہے؟ عوام کو حق کی تلاش ہے، ہم کو بھی حق کی تلاش ہے، تو سب کا ایک دوسرے کی وجہ سے اصلاح ہوتا ہے. تو اصلاح کریں گے آپ جھوٹ بول کر کے اصلاح کریں گے؟ نہیں، اس میں جھوٹ بولنے کی کوئی وہی نہیں ہے شیخ. کوئی نہیں ہے. اس میں جو ہے سیدھا ہے، اینڈرائڈ فون ہے، وہ ریکارڈنگ ہوتا ہے، آٹومیٹک ریکارڈنگ ہوتا ہے. اس میں الگ سے کوئی ریکارڈنگ کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ الگ سے ریکارڈنگ کرو پھر الگ سے. بھائی میرے پاس خود 15,000 روپے کا اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس موبائل موجود ہے اور مجھے معلوم ہے. ارے بھائی اللہ آپ کو 30,000 کا موبائل لے کے دے دے شیخ، مجھے آپ سے کوئی دشمنی ذاتی دشمنی نہیں ہے. تو پھر آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہو فون ریکارڈنگ سے؟ آپ اتنا گھبرائے کیوں ہو؟ ارے میں آپ حق پہ ہونا شیخ، جھوٹ بول رہے ہیں شیخ آپ حق پہ ہونا، حق پہ ہونا آپ شیخ. آپ کیوں گھبرا رہے ہو اتنا؟ فون کال ریکارڈنگ سے آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ کہہ رہا ہوں آپ شوق سے ریکارڈ کرو، میں آپ کو منع نہیں کر رہا ریکارڈ کرنے سے، پہلے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ریکارڈ کرنے سے منع نہیں کر رہا، آپ شوق سے ریکارڈنگ کریں. ایک بار نہیں 100 بار ریکارڈنگ کریں. یہاں پہ آ کے بیٹھ کے آپ ویڈیو سے ریکارڈ کر لیجیے، میں جواب دیتا ہوں آپ کو. آپ کو میں اس سے منع نہیں کر رہا، میں اصل چیز جو منع کر رہا ہوں وہ اس سے منع کر رہا ہوں کہ جھوٹ مت بولیے آپ. نہیں جھوٹ کا مسئلہ نہیں ہے شیخ، آپ نے پوچھا فون آپ کا ریکارڈنگ تو نہیں ہے، تو میں نے کہا شیخ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ مجھ سے یہ کہہ دیتے میں تھوڑی ریکارڈ کر رہا ہوں شیخ، یہ آٹومیٹک اینڈرائڈ فون ہے، یہ آٹومیٹک ریکارڈ ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کا مسئلہ کہاں ہے؟ اور آپ صرف کال ریکارڈنگ سے اتنا گھبراتے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی جو آپ کی بات ہے. میں ریکارڈ دینے کے تیار ہوں. آپ کیوں کہتے میں گھبرا رہا ہوں؟ ہاں تو پھر آپ کیوں اتنا بحث کر رہے ہو ریکارڈنگ پہ؟ آپ حق پہ ہونا شیخ، آپ کو پتہ ہے نا شیخ آپ حق پہ ہو. شیخ آپ کو پتہ ہے نا آپ حق پہ ہو، آپ کو بھروسہ ہے نا اپنے آپ پہ. میرے بھائی میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. میں کیا بول رہا ہوں شیخ، بات آگے بڑھ جائے گی. اس سے اچھا بہتر ہوگا کہ شنیوار کو میں فون کروں گا آپ کے پاس. شنیوار کو نہیں، دیکھیے اب آپ سے میں اپنی طریقے سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو اگر جواب چاہیے آپ سوال لکھ کر کے مجھے دیجیے. سوال لکھ کر کے مجھے دیجیے، جواب میں آپ کو. اس کے لیے شیخ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے پوچھا کہیں کال ریکارڈ تو نہیں ہو رہا. اس کے لیے مجھے کہا، میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا کال ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ جو ہے فون رکھ دیتے یا تو بات ہی نہیں کرتے. اب آپ نے کس طرح جو ہے گلاٹی مارا ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے شنیوار کو فون کرو، پھر ابھی کہہ رہے ہو کہ لکھ کر دو پھر میں جواب دوں گا. اس طریقے سے آپ نے گلاٹی مارا ہے. اب آپ بول چکے نا؟ نہیں بول چکے نہیں شیخ، فون پہ بات کرتے ہوئے آپ کو کیا ابھی آپ کچھ ٹائم پہلے بولے ہاں شنیوار کو فون کرو. پہلے میری بات آپ سن لیجئے، میں آپ کو جواب دینے سے انکار نہیں کر رہا. جی میں گلاٹی نہیں مار رہا، یہ تو میرا فرض ہے، میرا کام ہے یہ. ہاں تو شیخ پھر آپ لکھنے تحریری پہ کیوں آ گئے؟ آپ تحریر پہ کیوں آ گئے؟ تحریری جواب دوں گا آپ کو. میں پہلے آپ کو میں نے تو بتایا اس سے پہلے آپ نے پھر کیوں وعدہ کیا کہ شنیوار کو فون کرو؟ تو میں جب یہ بھاگ گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں. اس کے لیے میں نے کہا تھا شیخ ایسی کوئی بات نہیں ہے.